الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ یقیناً جب ایک بندہ مومن اپنے رب کا غلام عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، ارکان نماز ادا کرتا ہے، اور پھر وہ خوبصورت ترین لمحہ جس کے لیے میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ دا بیسٹ وے ٹو شو دا فارم آف بینگ سرنڈرڈ بیفور یور لارڈ، اپنے رب کے آگے سرنڈر کر دینے کا خوبصورت ترین جو شکل ہے، صورت ہے، وہ ہے پروسٹریشن، یعنی کہ سجدہ۔ جبیں زمیں پہ تھی، ذہن کہکشاؤں میں تھا۔ ہوتا تو ظاہری طور پر انسان کا جو سر ہے، اس کی جبین ناز جو ہے وہ زمین پر ہوتی ہے، لیکن روحانی طور پر وہ کہکشاؤں میں، بلندیوں پر ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو نماز یقیناً آج کا موضوع ہے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اور نماز پر جتنی بات کی جائے، جتنا اس کے بارے میں سیکھا جائے کم ہے، جتنی اصلاح کی جائے وہ کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دن میں کوئی اس میں چھوٹ نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ہر بندہ مومن، ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر یہ نماز دن میں 5 بار فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو اینی ریلیف، آپ نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لازمی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کو کیوں مومن کی معراج قرار دیا گیا کہ جب اس میں ایک بندہ مومن تلاوت قرآن کرتا ہے تو گویا کہ رب اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جب وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت امتزاج اور یہ خوبصورت عبادت، اس کی جتنا اصلاح کی جائے، جتنا اس کے بارے میں سیکھا جائے، اور پھر یہ عزم بھی کیا جائے کہ اگر کوئی سستی ہے، کاہلی ہے نماز میں، تو ہم شیطان کے وساوس کو اپنے دل سے نکالیں اور یہ عہد کریں، عزم کریں کہ یہ وہ رکن اسلام ہے کہ جس کی ادائی انتہائی ضروری ہے۔ تو چاہے کچھ بھی ہو، دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، مجھے ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے۔ تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے اس پروگرام کا، اس ایوان کے سجانے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس بنیادی ترین فرض رکن کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور ان کا جواب دینا یہ وتیرہ، یہ ٹرینڈ ہے RYQ TV کا۔ تو آج بھی نماز سے ہی ریلیٹڈ، گزشتہ 2 روز بھی آپ نے اسی موضوع پر گفتگو ملاحظہ کی، آج بھی اہم ترین سوالات ہم آج کے اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، جس سے نہ کہ صرف آپ میں نماز پڑھنے کا جوش و جذبہ پیدا ہوگا، خشوع و خضوع آپ کی نماز میں آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اصلاح کرنے کی ایک بہترین گولڈن اپرچونٹی بھی انشاءاللہ ملے گی۔ تعدیل ارکان جو نماز میں ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح نماز، یہ بہت زیادہ سنا جانے والا اور پوچھا جانے والا سوال ہوتا ہے کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو نماز قضا ادا نماز کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم جوابات شامل کریں گے، اور دیگر ایسے سوالات کہ جن کے جوابات سننے کے بعد آپ کی تشفی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی نمازوں میں بہت بہتری آئے گی۔ عالم اسلام کی آج بھی 2 مقتدر ممتاز شخصیات اس ایوان کا حصہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سب سے پہلی شخصیت حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ، خیر مقدم ہے آپ کا سر، جزاک اللہ، سونا صفیو۔ دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، گاہے بگاہے RYQ TV کا ایک مستقل اور مسلسل چہرہ ہے، ان کی بھی گفتگو سے آپ استفادہ کرتے ہیں، حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی خیر مقدم، اللہ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت اور شکریہ۔ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے آج کا موضوع نماز، اور نماز سے متعلق پہلا بنیادی سوال علامہ صاحب کہ نماز میں جو تعدیل ارکان ہیں، اس کا حکم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا فرمائیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نماز کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہمیں حکم فرمایا، وہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور جو اقامت صلاۃ ہے وہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ، اپنے فرائض و واجبات و سنن کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، اور اپنے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے، یعنی ساری چیزوں کا جو مکمل پیکج ہے وہ ہے اقیم الصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر تعدیل ارکان جو ہے وہ واجب ہے، اور یہ لازم و ضروری ہے۔ ہمارے ہاں فقہ حنفیہ کے اندر تعدیل ارکان واجب ہے، اور شوافع کے ہاں فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہو سکتی ہی نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فجاء رجل، ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فصلی ثم جاء رسول اللہ، حضور کی بارگاہ کے اندر آیا، فسلم علیہ، حضور کو سلام پیش کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا ڈاکٹر صاحب، اور فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ شخص کیا، جا کے اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آ کے سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، پھر حکم مل رہا۔ تیسری بار وہ پھر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا، لیکن صحابی رسول پہ قربان جائیں، ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ فعلمنی الصلاۃ، مجھے نماز کی تعلیم مجھے بتائیے، کہاں کمی ہے کوتاہی۔ اللہ، کیا خوبصورت آج کوئی ابتدا کیا آپ۔ بڑے سے بڑا عالم بھی اگر کسی کو کہہ دیتا نا یہ کہ بھائی تمہاری نماز نہیں ہوئی، کہ مولوی صاحب آپ نے قبول نہیں کرنی، اللہ نے قبول کرنی ہے، جیسے میں نے مرضی پڑھی ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ میں نے پڑھا نہیں پڑھا، رکوع کیا نہیں کیا، قبول کرنے والی ذات اللہ صحیح کی۔ رویہ، صحیح کہہ لیکن صحابہ رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے تعلیم فرمائیے، اللہ، مجھے بتائیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نماز کی ترتیب فرمایا، تم بہترین وضو کرو، فکبر، تکبیر کہو، ثم اقرأ ما تیسر من القرآن، قرآن جہاں سے میسر ہو۔ پھر جو اصل چیز جس پر امام بخاری نے باب باندھا ہے، فرمایا کہ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، اللہ، فرمایا جب رکوع کرو تو سکون کے ساتھ رکوع کرو، تمہاری بالکل پیٹھ ملنی چاہیے۔ ثم ارفع راسک، فرمایا پھر اپنے سر کو اٹھاؤ تو بالکل صحیح طور پر تم کھڑے ہو، تمہارا جو قیام ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ رکوع کے اندر گئے ہیں، رکوع سے پوری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، اللہ اکبر، چھلانگ لگائی اور چلے گئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سجدہ کرو، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، اس کے اندر بھی سکون ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ دو سجدوں کے درمیان جب تم بیٹھو تو حتی تستوی، فرمایا اس کے اندر بھی ایک بالکل سیدھا اعتدال کے ساتھ تعدیل ارکان جو کہا ہے، یعنی رکوع سے کھڑے ہو کر بھی، سجدے سے بیٹھنے کے بعد بھی، جب تک آپ کے تمام اعضاء اپنی جگہ پر نہ آ جائیں، بالکل بیلنس نہ ہو جائے، استوا نہ ہو جائے، اس وقت تک دوسرا رکن نہیں ادا کرنا ہے۔ خاص طور پر ڈاکٹر صاحب چونکہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہماری بہنیں بھی گھر کے اندر دیکھ رہی ہیں، بھائی بھی دیکھ رہے ہیں کہ رکوع اور سجدے کے دونوں درمیان جو ہے جو جلسہ اور قومہ ہمارا، اس کے اندر بڑی غلطی ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ سجدے سے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے یہ سجدے میں گئے، سجدے سے اللہ اکبر، سیدھا صحیح طریقے سے بیٹھتے نہیں، دوبارہ چھلانگ لگا کے سجدے میں چلے جاتے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کوئی مرغا ٹھونگے مارتا ہے، فرمایا اس طریقے سے نماز نہ پڑھو۔ کیا مثال ہے۔ فرمایا کتے کی طرح بازو کو نہ پھیلاؤ اور مرغی کی طرح ٹھونگے مار مار کر نماز نہ ادا کرو، تمہاری نماز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، تعدیل ارکان، کم از کم ایک تسبیح کے برابر جو ہے رکوع کے بعد جو ہے اور سجدے کے بعد اس کے درمیان ایک تسبیح تو کم از کم ہونی یعنی چاہیے، کہ فرض کریں کہ سبحان اللہ، تقریباً اتنا سکون ہونا چاہیے۔ فرمایا تم اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو، یہ تو دیکھو تم کس بار، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے اندر جو ہے وہ داڑھی کو کپڑوں سے کھیل رہا ہے، فرمایا کہ اگر تیرے دل کے اندر خشوع و خضوع ہوتا تو تیرے اعضاء کے اندر بھی سکون ہوتا۔ فرمایا نماز کے اندر جب کھڑے ہو تو ایسے ہو کہ تم اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو، تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اگر یہ کمال نہیں پا سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر لو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ مالک و مولا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یار ہمارا استاد، ہمارے والد، ہمارا کوئی بزرگ ہو تو ہم اپنے اعضاء کو بالکل سمیٹ کے رکھتے ہیں، ایسا نہیں کرتا کوئی کہ داڑھی کو کھیل رہا ہے، کپڑوں سے کھیل رہا ہے۔ تم رب کی بارگاہ، بالکل بادشاہ ہوں، قل اللہم مالک الملک، اس کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو اور تمہارے جسم کے اندر سکون و اطمینان نہیں ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو یہ خاص طور پر تاکید کروں گا کہ تعدیل ارکان جو ہے یہ واجب و ضروری ہے، اس کو پورا کر کے نماز ادا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعدیل ارکان کا آپ کی گفتگو سے یہ خلاصہ نکلا کہ اپنے ارکان کے ساتھ عدل اور انصاف کرو، بالکل اسی طرح
تو انصاف آپ کے نے ساتھ۔ بار بار فرمایا کہ واپس اپنی اصل جگہ جب تک وہ سبحان نہ اللہ۔ جائے سکون آپ محسوس نہ کریں۔ جزاکم اللہ۔ بہت خوبصورت ایک اہم ترین سوال ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رول ماڈل ہیں ہم سب کے لیے اور تا قیامت آنے والے انسانیت کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور سے بھی کبھی نماز قضا ہوئی ہے؟ ایک سوال یہ کریں گے، اور اسی سے متصل یہ دوسرا حصہ سوال کا کہ قضا نماز جو ہے اس کی ادائی کا طریقہ کیا ہے، لیکن اس کا جواب جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ مختصر سا بریک ہے، اس وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ دیکھتے رہیں روشنی سب کے لیے، اور آج کا موضوع نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا موضوع ہے نماز، اور بریک سے قبل میں نے ایک سوال چھوڑا تھا، اور پھر سے میں علامہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ کیا حضور نے نماز قضا کی، اور طریقہ کیا ہے قضا نماز کا، کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اس سوال کے دو اہم اجزاء ہیں، اور دونوں معاشرتی اعتبار سے بہت جواب کے متحمل ہیں، اور عرض کرتا ہوں دونوں اجزاء کے حوالے سے۔ پہلی بات تو جو آپ نے کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی نماز قضا ہوئی یا نہیں، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا ہوئی۔ اور معاشرے کے حوالے سے جو میں نے کہا کہ یہ بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے آج کے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس طرف لوگوں کو بہکاتے بھی ہیں، اور عام مسلمانوں کو نماز اور اس کی اہمیت سے دور لے جانے کے لیے صاف طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار نمازیں قضا ہوئی ہیں تو توبہ کر لو، اللہ توبہ کر لو، بس رہ گئی تو نہیں پڑھ سکے تو چھوڑ دو، بس جب بھی آپ توبہ کر لو گے جو پیچھے آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں وہ چلی جائیں گی، کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ آپ نے اس کو جوڑا حضور علیہ السلام کے عمل سے، تو خود ہمیں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا عمل خود اس کا جواب ہے۔ اللہ، ہم شارع نہیں واہ ہیں، واہ واہ، کیا شارع بات، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بے شک۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا بھی ہوئی۔ ایک مرحلہ تو یہ تھا کہ جب آپ غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے، تو رات میں تھکان تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے، تو کہا کہ بھئی کون صبح اٹھائے گا؟ تو حضرت بلال نے کہا جی میں یہ ڈیوٹی سنبھالتا ہوں، اور حضور علیہ السلام آرام کرنے لگے، حضرت بلال بھی سواری پر بیٹھے بیٹھے سو گئے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ٹیک لگایا ہوا تھا درخت سے تو سو گئے۔ طلوع آفتاب کے بعد حضور کی سب سے پہلے آنکھ کھلی، اللہ، تو پھر حضور نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال یہ کیا کیا، نماز تو نکل گئی۔ تو حضرت بلال نے کہا یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو سلایا تھا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ اللہ اکبر، یعنی اس میں کوئی حکمت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نمونہ بن جائے لوگوں کے لیے۔ حضور نے اس وقت تو وہاں سے فوراً کوچ کا حکم دیا کہ یہاں سے نکلو، یہاں کچھ اثرات شیطان کے غالب ہیں اس مقام پہ، یہ بھی حدیث ہے۔ یہ میسج بھی دے دیا، یہ میسج بھی دیا کہ نحوست والی جگہوں پہ نا نمازیں رہ جاتی ہیں، چیزوں کو بابرکت رکھنا چاہیے جگہوں کو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پھر کہا کہ اذان دو، اور پھر اقامت کہلوائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، جماعت کے ساتھ فجر کی قضا کی۔ ٹھیک۔ اور دوسرا جو ہے وہ غزوہ خندق میں بہت مشہور روایت ہے کہ کافر جو ہے وہ ٹوٹے پڑے تھے، اور اس جو حملے میں اور جواب دہی میں عصر مغرب عشاء کی نمازیں رہ گئی تھی، موقع ہی نہیں ملا، موقع ہی نہیں ملا ان کو ادا کرنے کا، تو یہ مجبوری ہوئی۔ یہ قضا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں ان نمازوں کی وجہ سے آپ کو بڑا غصہ بھی آیا کافروں پر۔ ایک تو ویسے ہی ظاہر ہے انہوں نے حملہ غصے کا بڑا اظہار بھی کیا، آپ نے ان کے لیے دعائے ضرر کا بھی کیا کہ ان کی وجہ سے ہماری نمازیں رہ گئیں، اتنی اہمیت ہے نماز، اہمیت۔ لیکن یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ چلو ہم تو ہمیشہ پڑھتے ہیں، آج رہ گئی ہیں تو چلو، اور وہ بھی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، ہاں جہاد حضور کی ناراضگی بتا رہی ہے، تھکان سب کچھ ہے، مشکل سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر پڑھائی، پھر مغرب پڑھائی، پھر عشاء پڑھائی۔ تو یہ ذہن سے چیزیں نکال دیں کہ رمضان میں جو ہے نا وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور ساری عمر کی نمازیں قضا ہو جائیں گی اور یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آپ قرض دیتے ہیں، 1-1 روپیہ آپ کو لوٹانا ہوتا ہے، اسی طرح آپ کی نماز رہ گئی، اللہ کا قرض ہے، آپ کو 1-1 نماز ادا کرنی ہے۔ یہ تو پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا جو اس کا جز ہے، پہلے جز کا مختصراً اس میں بھی عرض کر دوں کہ اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کو ادا کرنے کا وہی طریقہ ہے جس طرح اس کو آپ ادا کرتے وقت پڑھ رہے تھے، یعنی طریقہ تو وہی ہے نا نماز پڑھنے کا۔ البتہ یہ ہے کہ قضا میں جو ہے وہ
फ़र्ज़ और वाजिब की क़ज़ा होती है, सुन्नतों और नवाफिल की क़ज़ा नहीं होती। तो फजर की 2 रकात, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, इशा की 4 और साथ 3 वितर चूँकि वाजिब हैं तो वो भी अदा करना है। बस जैसे उसको पढ़ा जाता है वैसे। इसमें एक और ज़रूरी वज़ाहत ये है कि इसमें नीयत का मामला अहम है। क्यों? इसलिए कि जब आप क़ज़ा करेंगे ना तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप कौन से दिन की कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं ये तायुन होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, चाहे अल्फाज अदा करें या ना, तायुन ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे फ़लाँ दिन की फ़लाँ तारीख़ की असर की नमाज मेरी रह गई, तो अब उसका वक़्त आप क़ज़ा करते वक्त मुअय्यन करेंगे। अब अगर वो मुमकिन नहीं आपके लिए नमाजें ज़्यादा क़ज़ा हैं तो उसमें फ़ुक़हा ने आसान सा तरीका बताया कि आप ये नियत कर लें कि जो मेरी फ़ौत शुदा नमाज़ें हैं, मिसाल के तौर पे मगरिब की, मैं मगरिब पढ़ रहा हूँ, मेरी जो फ़ौत शुदा मगरिब की नमाज़ें हैं उसमें से मैं पहली नमाज पढ़ रहा हूँ, वाह वाह, तो वो खुद ही मुतय्यन हो जाएगी। या यूँ कह दें कि फ़ौत शुदा मगरिब की नमाज़ों में से जो मेरी आखिर में मगरिब क़ज़ा हुई थी ना, मैं उसको क़ज़ा कर रहा हूँ। तो इस तरह वक़्त का तयन भी हो जाएगा, फ़र्ज़ व वाजिब की आप क़ज़ा भी कर लेंगे। ज़िंदगी भर की अगर किसी की क़ज़ा नमाज़ें इंसान नहीं पढ़ सका है, आप उनको एक गालिब अंदाज़े से अदा करेंगे। वो आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई मेरी इतनी उम्र है, इतनी उम्र में मैं बालिग़ हुआ हूँ, इतने साल मेरे नमाज के बनते हैं, इतने साल तकरीबन मैंने पढ़ी होगी, 5 साल मिसाल के तौर पे मेरे नमाज़ों के बग़ैर रह गए हैं। तो अगर मैं अपनी हर मौजूदा नमाज के साथ एक एक नमाज़ पढ़ूँगा तो 5 साल में मेरी क़ज़ा अदा हो जाएंगी। अगर 2-2 पढ़ूँगा तो 2.5 साल में मेरी 5 साल की नमाजें जो है वो क़ज़ा हो जाएंगी। और आखिरी जुमला ये कि क़ज़ा करते वक्त सबसे पहली चीज़ और एहतियात ये है कि जो इस वक्त की मौजूदा चल रही है ना उनको नहीं छोड़ो। क़ज़ा की भी फ़िक्र है और क़ज़ाएँ हो जा रही है, ये ना करें। नमाज़ों की हिफाजत करें और जो पिछली ज़िंदगी की नमाजें हैं उनको अदा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और बड़े ही सादा अंदाज में मैं समझता हूँ हर आम जहन इंसान को, बंदा मोमिन को ये बात समझ आ गई होगी कि क़ज़ा नमाज का तरीका क्या है। बहुत अच्छे अंदाज में अल्लामा साहब ने इसकी वजाहत फरमाई। और हज़रत जब नमाज हम अदा करते हैं तो जब सूरतें पढ़ने की बार आए, तिलावत की बारी आए, तो फिर उसकी सिलेक्शन भी एक बड़ा एक बेहतरीन एक मरहला होता है और उसकी सिलेक्शन सूरतों की कि क्या हो। तो उसमें हर शख्स यकीनन ये चाहेगा कि मसनून सूरतें वो नमाज में पढ़े, तो वो कौन सी? देखिए, एक तो हमारी शरीयत इस्लाम ने और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने हमें बहुत ज़्यादा सहूलत ये दी है कि फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। सुभान, जहाँ से आपको मुयस्सर है कुरान, जहाँ से पढ़ेंगे आपकी नमाज। अल्लाह। उसके अंदर चूँकि सूरह फ़ातिहा तो हर नमाज के अंदर पढ़ी जाती है, ख़ास तौर पे जो पहली रकातें हैं उसके अंदर सूरह फ़ातिहा वाजिब है। सही। ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब। सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी तो फरमाया कि वो नमाज कामिल नहीं है, सूरह फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है। ठीक। उसके बाद जहाँ से आपको आसानी मुयस्सर है वो पढ़ें। हमारे यहाँ फ़िक़्ह हनफिया के अंदर एक ज़ाबिता ये भी है कि आप जो है मखसूस तयन नहीं कर सकते कि भाई यही पढ़ूँगा मैं इस नमाज के अंदर। ठीक। लेकिन सुन्नत की नीयत से और मसनून जो सूरतें हैं उनको जैसे आक़ा दो जहाँ सल्लम ने पढ़ा उनको आप पढ़ें। इसके अंदर फ़ुक़हा किराम ने एक लफ्ज़ लिखा है कि एक सूरतें हैं तिवाले मुफस्सल। सही। सूरह हुजुरात से लेकर और उसके बाद सूरह बुरूज तक, ये फजर के अंदर और ज़ोहर के अंदर आक़ा दो जहाँ सल्लम पढ़ा करते थे। ठीक। उसके बाद है औसात मुफस्सल, सूरह बुरूज से लेकर सूरह बय्यिना तक। सही। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है वो असर की नमाज में और इशा की नमाज में पढ़ा करते थे। ठीक। और एक है क़सार मुफस्सल, छोटी सूरतें, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ाल से लेकर आखिर तक, ये आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज में पढ़ा करते थे। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ख़ास तौर पर जुमे के दिन फजर की नमाज में सूरह हामीम अस-सजदा पहली रकअत में और दूसरी में जो है सूरह दहर या सूरह इंसान जिसे कहा जाता है, हल अता अल इंसान हिन, ये पढ़ा करते थे। ठीक। इसी तरह जुमअतुल मुबारक के अंदर सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और सूरह गाशिया पढ़ा करते थे। अल्लाह। इसी तरह आक़ा दो जहाँ सल्लम वितर के अंदर जो है सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते। सुभान अल्लाह। इसी तरह फजर की सुन्नतों के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु जो है सूरह काफिरून और सूरह इखलास पढ़ा करते थे। सही। इसी तरह आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जो है वो नमाज़ों के अंदर सूरह जुमा भी पढ़ते थे, सूरह मुनाफिकून भी पढ़ते थे फजर की नमाज के अंदर। ये आक़ा दो जहाँ सल्लम मुख्तलिफ़ सूरतें बदल बदल के पढ़ा करते थे। ठीक। तो इंसान जहाँ से पढ़ेगा उसकी नमाज हो जाएगी,
لیکن کبھی کبھی سنت کی نیت سے ان کو بھی پڑھ لیا کرے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی ادائے وسلم نے مصطفیٰ یہ کو پڑھا۔ اپنانے کے لیے اللہ اس میں جو ہے دیکھیں شریعت نے یہ تو کہا ہے کہ آپ نمازیوں کا خیال رکھیں اور قرات کو زیادہ طویل نہ کریں، خاص طور پہ عشاء کی نماز کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ امام نے لمبا کر دیا تو حضور نے فرمایا کہ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ مختصر کرنے کا اب ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کی یہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھائی بس انا اعطیناک کل کوثر اور والعصر پڑھ کے اللہ اکبر کر دیں، اللہ اللہ کہ بھائی یہ 5 منٹ کی نماز، مجھے ایک جگہ کا بتایا گیا کہ امام کا کہ کمیٹی والوں نے لکھ کے دیا ہے کہ بھائی عصر کی نماز اب 6 منٹ کے اندر پڑھائیں گے۔ اللہ ابھی تو بھائی امام کے سامنے گھڑی رکھ کے پڑھائے گا اللہ اکبر، کتنے منٹ ہو چکے کتنے منٹ رہ گئے، ایسا بھی نہ کریں، اتنا بھی زیادہ نہ کریں، اعتدال وہی آپ جی والی ہاں بات۔ ایک اعتدال ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ ٹائم نمازوں کا پہلے ٹائم نہیں ہوا کرتا تھا، ٹائم رکھا ہے کہ بھائی اتنے بجے جماعت ہو، اس کو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے منزل من اللہ ہو گیا ہے کہ یہ 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا تو گناہگار ہو جائیں گے۔ اللہ بھائی یہ ایک آسانی کے لیے، جیسے اب شادی میں جاتے ہیں تو کارڈ پر ریٹرن لکھتے ہیں، یہ بھی وعدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے کہ 10:30 شارپ، ویری شارپ، بہت سختی کے ساتھ پابند کر رہے ہیں اب وہاں دیکھیں آپ کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں 10:30 سے 11 بھی، 11 سے 12 بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کسی کو چیخ مارتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ مسجد کے اندر 1 منٹ ہوتا ہے تو چیخ مار دیتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ بھی لوگوں کا ایک بڑا غلط قسم کا رویہ ہے۔ تو آپ نمازوں کے اندر اختصار ہونا چاہیے، لیکن اتنی جلدی بھی قوم نہ کرے کہ آپ جو ہے وہ بالکل ہی قرآن پڑھنا میسر ہی نہ ہو، اللہ بلکہ کوشش کریں کہ یہ جو مسنون صورتیں ہیں ان صورتوں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور میں جو بحیثیت طفل مکتب جو میں حاصل گفتگو سمجھا وہ یہی کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، جہاں سے آپ کو آسانی ہے آپ اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو اچھا یاد ہے آپ پڑھیں، لیکن ہم یہ بھی کوشش کریں کہ مسنون صورتیں جو ہیں ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے حضور کی محبت میں ان صورتوں کا بھی یاد کرنے کا، حفظ کرنے کا اور پھر ان کی تلاوت کرنے کا ہم اہتمام کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باجماعت نماز اگر ادا کی جا رہی ہے اور امام نماز پڑھا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تلاوت جو ہے اس کو طویل نہ کیا جائے، یعنی کہ مختصر تلاوت امام کرائے۔ تو میں حضرت یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ احکام کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً علامہ صاحب نے اس کا ایک حصہ جیسے بڑا اہم پہلو اس کا ذکر بھی کر دیا، اور ایسا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ تنفر کا باعث نہ بنے، دین یہ چاہتا ہے اللہ عبادت بھی ہے نا تو سہولت کے ساتھ ہو، لوگوں پر شاک نہ گزرے، مشقت نہ آئے۔ اللہ اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خاص ترجیح تھی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اگر، جیسے پہلے خواتین آتی تھی مسجد میں نماز کے لیے، تو حضور کہتے تھے کہ میں اگر عورت کے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نا تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے سے فجر کی جماعت چھوٹ جائے گی، ہمارے امام صاحب نماز کو بہت لمبا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کہتے ہیں اتنے غصے میں آئے کہ ہم نے اتنے غصے میں کبھی دیکھے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ایھا الناس انتم المنفرون، اے لوگو، اے جماعت ائمہ، کیا تم لوگوں کو دین سے نفرت پیدا کر دو گے؟ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن صلی بالناس، جو لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، اللہ وہ لوگوں کو تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائے۔ واہ واہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فإن فیہم السقیم والمریض والکبیر، بڑی عمر کے لوگ یہ ہوتے وضاحت ہیں، آ رہی ہے کہ کیوں بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اس میں لوگ بیمار بھی آ سکتے ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہاں، ضعیف تو بھی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تنبیہ فرمائی۔ اور بخاری کی ایک اور روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ فرمایا فمن صلی للناس فلیخفف، اور فرمایا ومن صلی لنفسہ، بھائی جب اپنی پڑھو نا فلیطول، ماشاء، پھر جتنی لمبی کرنی ہے کر لو۔ ہاں تو یہ ہے کہ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ائمہ نماز پڑھاتے ہوئے نا قرات کو ایک مخصوص انداز میں کرتے ہیں، ٹھیک، یعنی اس کو بڑا پھیلا کے لمبا کر کے، اس میں بھی زیادہ حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ایک درمیانی لہجہ ہو، جلدی سہولت کے ساتھ الفاظ ادا ہوں، قرات کے ساتھ ہوں، تجوید کے ساتھ ہوں، اور ان کو پڑھا جائے۔ اور اس میں جو علامہ صاحب نے تفصیل دی ہے وہ تو مسنون آ گئی کہ کون سی نمازوں میں کون سی صورت ہے، یہ دوسرا پہلو اس کا بڑا اہم ہے۔
جو علامہ صاحب نے ذکر بھی فرما دیا کہ نماز تخفیف کرنے میں بھی کتنی تخفیف کریں، یہ بھی بڑا جو علامہ صاحب نے ذکر کیا. نمازوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اتنا بھی نہ کرو کہ وہ نماز فرض کی شان ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ ادھر شروع اور ادھر ختم، یہ مرحلہ بھی نہ ہو. آسانی کے ساتھ نماز پڑھائی جائے، درمیانی نماز پڑھائی جائے، اور اس میں سنت نہ چھوٹ جائے جلدی کرنے میں بھی، کیونکہ سنت کی بھی ایک حد قائم ہے دونوں طرف سے. ٹھیک ہے، تو جب وہ قائم ہوگی تو جو ہے نا وہ یہ معاملہ سہولت کے ساتھ. ایک اور انشاءاللہ ناظرین اہم ترین سوال شامل کریں گے. موضوع آج نماز، انشاءاللہ بڑا استفادہ کر رہے ہوں گے آپ لوگ، اور آگے بھی 2 اہم ترین سوالات ہیں جو پروگرام میں پوچھے جائیں گے. ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. پروگرام روشنی سب کے لیے. آج کا موضوع نماز، اور بہت ہی ریلیونٹ، بہت امپورٹنٹ، بہت سگنیفیکنٹ کوسچنس ابھی تک کیے گئے. اور بریک سے قبل میں نے آپ سے عرض کیا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے، علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے، اور دونوں ہی صاحبان علم و دانش نے کیا خوبصورت اور احسن کلام فرمایا، اللہ قبول فرمائے. حضرت نماز کے ہی حوالے سے کہ سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد اب ایک اہتمام ہوتا ہے، بندہ مومن چاہتا ہے کہ کچھ اوراد و وظائف کا سلسلہ ہو، دعائیں ہوں. تو نماز کے بعد جو مسنون وظائف اور دعائیں ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر خاص طور پر ہمارے فقہائے احناف نے یہ فرمایا کہ وہ نمازیں جن کے بعد سنتیں ہیں، مثال کے طور پہ عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، ان کے بعد سنتیں ادا کی جاتی ہیں، ٹھیک، تو اس میں طویل دعا نہ کی جائے، دعا مختصر کی جائے. صحیح. اور وہ نمازیں کہ جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس میں دعا کو آپ طویل کر سکتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے کئی ارشادات و فرامین ملتے ہیں. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھ لیا. فرمایا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایک نگہبان کو متعین کرتا ہے. دوسرا فرمایا کہ معوذتین پڑھ لیا کرو نماز کے بعد، قل اعوذ برب الفلق رب الناس. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفار کیا کرتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور حدیث طیبہ کے اندر استغفار کے مختلف الفاظ آئے. صحیح. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ حدیث پاک کے اندر باقاعدہ طور پر آیا. اس کے اندر جتنا اضافہ ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن حدیث کے اندر باقاعدہ یہ آیا. ٹھیک. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ اے معاذ، نماز کے بعد اس دعا کو ترک نہ کرنا، جب بھی نماز پڑھو تو یہ دعا کر لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ تاکید فرما یہ تاکید فرمائی حضرت معاذ بن جبل کو کہ فرمایا اس کو ترک نہ کرنا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی خوبصورت دعا فرمایا کرتے تھے. میرے نبی کی سب دعائیں بڑی خوبصورت ہیں، بے شک، اور اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید اور اپنا سب چیزیں اللہ کے سپرد کرنا. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد انک علی کل شیء. سبحان اللہ. خدایا تو جس کو خیر عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور تو کسی سے روکتے تو کوئی عطا کر نہیں سکتا. تیرا سب کچھ تیرے دست قدرت کے اندر ہے. فرمایا یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر دعا کیا کرتے تھے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ امت کو ایک اعتدال کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ، اس میں بھی تھوڑا سا ہم جو ہے کہ انتہا پسندی کی طرف، کچھ نے کہا جی بالکل دعا نہیں کرنی جی، نماز پڑھو اور اٹھ کے چلنا شروع کر دو. جنازہ ہوا تو اٹھاؤ بھائی جنازہ اٹھاؤ بھائی جنازہ اٹھاؤ، کوئی دعا نہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیت علی المیت فاخلصوا له الدعاء. اس وقت دعا کی ضرورت ہے اس کو. تو فرض نماز ہے، جنازے کے بعد ہے، یہ مواقع ہیں کہ خاص طور پر ان میں دعا کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں اور مسنود اوراد و وظائف ہیں. اور خاص طور پر جو ہے علامہ صاحب یہ جو معوذتین ہیں، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ جو ہر قسم کے شر ہیں، شرور ہیں، جتنی چیزیں ہیں، گویا کہ یہ بندہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، سارے حفاظت کے اندر چلا جاتا ہے کہ خدایا میں کچھ نہیں ہوں، تیری بارگاہ کے اندر میں نے سجدہ کیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب تیری بارگاہ کے اندر میں رجوع کر رہا ہوں کہ تم مجھے ہر شر سے، فتنے سے حفاظت فرمانا. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بندہ چلا جاتا ہے. اللہ قبول فرمائے. فرض نمازوں کے بعد
جو دعا ہے اس کو قبولیت کا وقت بھی قرار جی دیا۔ جی جی واہ واہ، جو اوقات ہیں اہم بات۔ جن کے اندر نماز قبول ہوتی ہے، فرمایا کہ اذان اور نماز کے درمیان جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، افطار کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، جو تہجد کا وقت ہے والمستغفرین بالاسحار، ہاتھ آتا نہیں کچھ بے آہ و سحر گائی، فرمایا اس وقت جب تک دعا نہیں مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کے بچوں نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے معاف کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معاف کریں، تو آپ نے فرمایا ہاں میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ فرمایا کہ وہ وقت کیا تھا؟ کہا تہجد کے وقت مانگوں گا رب تبارک و تعالیٰ۔ تو اسی طرح فرض نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چونکہ ہم امام ہیں نا، اچھا سلام پھرتا نہیں ہے۔ جمعے کا بھی ایسا ہے اور لگتا ہے کہ اٹھ کے بھاگنے لگے، بھاگو بھائی بھاگو بھاگو بھائی بھاگو، جمعے کو بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ کرے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کسی نے کوئی باندھا ہوا تھا یا کوئی بیزاری کا ہے کہ اٹھ کے دوڑنا شروع کرتے در 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 آواز آنا شروع، ایسا نہ کرے کچھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا جب نماز پڑھ لیا کرو تو کچھ وقت وہاں پر بیٹھا کرو، فرمایا کچھ پڑھ لیا کرو۔ اللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی تو ایک یقیناً آپ ایک ظاہری مشقت سے گزرے، آپ نے محنت کی تو مزدوری تو لے لو اپنی بیٹھ۔ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا، مزدوری کا وقت آیا، ملنے کا وقت آیا تو بھاگنے کے لیے اور دوڑنے کے لیے چل دوڑے۔ بالکل دعا مانگ کے جانا چاہیے اور لے کے جانا چاہیے اللہ کی بارگاہ۔ یہ ائمہ ہیں ہمارے، اور یقیناً جو نمازیوں کی بڑی تعداد ان کی مساجد میں ہوتی ہے، تو یہ جو آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں نا، یہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے جو براہ راست انہوں نے مشاہدات ہیں، ان کے تجربات ہیں، اس کی روشنی میں آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یقیناً ہم بھی انسان ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے بھی کمی ہو، تو میں اپنے آپ کو آگے رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے عہد کروں کہ فرض نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروں، اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ حضرت نے فرمایا میں اس میں دعا کروں، کیونکہ اس کو بتایا تہجد کا وقت، اللہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم تہجد گزار ہو جائیں۔ تو یہ وہ اوقات ہیں کہ جن میں خصوصی طور پر بندگان خدا کی دعا کو قبول فرمایا جاتا ہے۔ ہم کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ اس کا اہتمام کریں، آپ کو اس کا بہترین نتیجہ اور اس کا ثمر اور اس کا ریوارڈ اور انسینٹیو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ ایک اہم ترین سوال علامہ صاحب سے، حضرت یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے میری نظر میں اور اہم سوال ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں، عورت کیا امامت کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت امامت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک، اسٹریٹ فارورڈ آنسر۔ جی، اگر تو عورت امام ہو اور مقتدی مرد ہوں تو بالکل ہی ناجائز و حرام ہے، ٹھیک، وہ نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ اگر عورت امام ہو اور مقتدی بھی خواتین ہی ہوں، اس کو بھی فقہاء احناف نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی یہ بھی آلموسٹ صاحب در مختار نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لا خیر فی جماعت النساء، عورتوں کی جماعت کرنے میں خیر ہے ہی نہیں، اللہ، اس کو ذکر کیا۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال ان النساء لا تؤم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورتیں امامت نہیں کریں گی، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ عورت کی امامت نہیں۔ اس مرحلے پر یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی اذان بھی دی، کبھی آپ نے تکبیر بھی کہی اور کبھی آپ نے نماز بھی پڑھائی، تو وہ پھر کہاں جا کے اس کا محمل اور وہ ہوگا؟ تو اس کا محمل یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مستقل معمول نہیں تھا۔ اگر امامت ہوتی تو پھر وہ مستقل کرتی اس کو، تو کبھی کبھی آپ نے ایسا کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ تعلیم۔ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں سکھاتے تھے، تو کوئی کام کرتے تھے کہ بھئی جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ نماز قضا ہو گئی تو حضور نے وہ ایک تعلیم دی نا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم کے لیے کہ کبھی اذان ان کے سامنے ہو رہی ہے، کبھی تکبیر ان کے سامنے ہو رہی ہے، ایک کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے جب نماز پڑھائی تو پہلی صف کے درمیان میں کھڑے ہو کے امامت کی، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ مردوں کی امامت کی طرح بالکل آگے مصلی پر کھڑے اور مقتدی، ایسے نہیں، وہ پہلی صف کے اندر ہی درمیان میں کھڑے ہو کے انہوں نے امامت کرا دی، انہوں نے اسی طریقے سے نماز پڑھی۔ تو اگر کبھی ایسا ہو
کہ اگر کہیں عورتوں کی جماعت کرنی پڑ جائے اور عورتیں جماعت سے نماز پڑھی رہی ہوں تو پھر اس کے لیے ایک تعلیم قائم ہو گئی کہ وہ اس طریقے سے پڑھ لی جائے، لیکن اس کو زندگی میں معمول نہ بنایا جائے، کیونکہ عورت کی بھی اگر جماعت کرے گی تو اس کو بھی جو ہے نا وہ کراہت، اور وہ کراہت بھی جو حرمت کے قریب ہے، عام کراہت نہیں، مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس بعض جگہوں پر تراویح میں کرائی جاتی ہے خواتین کی امامت، اس کے اندر کچھ حکمتیں ہوتی ہیں کہ کچھ ایک جماعت قائم ہو جائے، حفظ القرآن کے معاملات ہیں۔ آج کل اور خواتین کے دائیں بائیں بہت سارے معاملات ہیں کہ بازاروں میں نکلنے کے بجائے کوئی اچھا ایک اجتماع ہو جائے ان کا، اس میں باپردہ معاملہ ہو کسی محفوظ جگہ پہ کہ دیکھیں امامت کر رہی ہو تو عورت کو آگے نکلنے کی بھی اجازت نہیں، کتنا پردہ رکھا ہے شریعت نے کہ مل کے ہی ساری کھڑی۔ تو اس لیے وہ جو روح ہے نا اسلام کی، پردہ خواتین، حیا خواتین کی، اور مخلوط اجتماع سے بچنا، وہ ساری چیزیں جہاں پر ہوں تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے ضمن میں تراویح میں بھی کراہت کا ہی قول ہے، ہوگی مکروہی، لیکن اگر کہیں پر کرا دی جاتی ہے تو وہ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مطلب وضاحت بھی ہے اس میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ عورت کیوں لیڈ نہیں کر سکتی نماز کو، کیوں اپنی امامت میں وہ نماز نہیں پڑھا سکتی، اور کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، حرام ہے، حلال ہے، مکروہ تحریمی ہے، تنزیلی ہے۔ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ آسان انداز میں اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ حضرت نے جو ہے اس بات کو کلیئر کر دیا۔ وقت کیونکہ کم ہے لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کیونکہ آج موضوع نماز ہے تو بھلے سے سنگل لائنر میسیج جائے لیکن آپ تک ایک موٹیویشنل میسیج، ترغیبی پیغام آپ تک جانا چاہیے۔ جی حضرت۔ ابھی جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے دعا کی قبولیت کا، تو مجھے ایک چیز یاد آئی، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جمعۃ المبارک کے جب غروب کا وقت ہوتا تھا تو آپ اس وقت خاص طور پر دعا کیا کرتی تھی، دعا کا اہتمام کرتی تھی۔ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اور آپ اپنی خادمہ فضہ سے کہتی ہیں کہ جب سورج غروب ہونے لگے تو مجھے بتانا، اس وقت میں اللہ کی بارگاہ کے اندر خاص طور پر جمعہ، مغرب سے پہلے کا وقت، بالکل جمعۃ المبارک کے دن، جمعۃ المبارک کی وہ جو گھڑی آئی ہے کہ ایک دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قبول و منظور ہی فرماتا ہے۔ اس میں مختلف روایات ہیں، سیدہ کائنات خاص طور پر جمعے کے دن غروب آفتاب کے وقت دعا کیا کرتی تھی۔ مقصود یہ ہے کہ میرے رب کی طرف سے کوئی ایسی گھڑی مل جائے اور وہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو شرف قبول فرما لے۔ حضرت سنگل لائنر میسیج آپ کی طرف۔ بس اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یوں ہو تو یوں کر لیں، نماز کا یہ پہلو، قضا، یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کہیں رہ نہ جائے۔ حضور علیہ السلام کہا کرتے تھے جو نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے تو پڑھ لے۔ یعنی ہو جاتا ہے، کبھی رہ بھی جاتی ہے، کبھی شیطان کے اثرات جیسا ذکر کیا، کبھی خود بندے سے سستی غفلت ہو گئی، کبھی تو یہ ہمت ہارنے کا نہیں ہے کہ اب نمازیں جا رہی ہیں تو جانے دو، نہیں، چھپٹنا ہے اس کی طرف۔ نماز مقابلہ کرنا ہے، یہ بہت بڑا فرض ہے جس کے بغیر آپ اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ خدا سے جڑیں گے۔ اس کے اصول و ضوابط ہیں، قواعد و ضوابط ہیں جو ابھی ساری چیزیں بیان کی گئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے صرف آفس کے ضوابط ہیں، آپ کے گھر کے کچھ قوانین ہیں، اللہ کی نماز کے قوانین ہیں، اس کے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ میں علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ سونا صوفی علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ نماز 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 اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، مضبوط تر کرنا ہے، مضبوط ترین کرنا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، یہ مشکل ہے، یہ الجھن ہے، ساری پریشانیوں کا، ساری الجھنوں کا حل کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں، کیونکہ جو نماز پراپر ادا کرنا شروع کر دے اس کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ محفوظ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو رب مل جاتا ہے، اور جس کو رب مل جاتا ہے پھر اس کو سب مل جاتا ہے۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو پروگرام روشنی سب کے لیے سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔